جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح غم میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں جو آج کا موضوع ہے عبادات اور معاملات. کس انداز سے ہم نے دونوں پہلوؤں پر نظر رکھ کے دونوں میدانوں میں اپنے اپنے اچھے بہتر اعمال کر کے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے. اور جیسے اعمال کی بات ہوئی، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا خوبصورت فرمان ہے کہ عمل خیر کی بجا آوری سے عمل خیر کی نگہداری اور تحفظ مشکل کام ہے. عمل خیر آج 22 صفر ہے، انشاءاللہ 8 ربیع الاول تک یہ عزاداری کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کے بعد بھی مہینے میں شہادت یا ولادت کے پروگرام ہمارے ہوتے ہی ہیں. تو عمل خیر یا عبادات کی طرف ماشاءاللہ ہمیں بار بار ہم مائل بھی ہوتے ہیں اور اس پر زیادہ سے زیادہ ثواب بھی حاصل کرتے ہیں. لیکن اگلا جو حصہ ہے مولا کے فرمان کا وہ بہت اہم ہے، اور اسی کو وہ مشکل قرار دے رہے ہیں. اور یہ جب مولا مشکل قرار دے رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ ہم جو گناہ گار لوگ ہیں اس میں ہم اس پر کس انداز سے پھر قابو پا سکتے ہیں. یہ بھی طریقہ کار انہوں نے بتایا ضرور ہے، لیکن مشکل ضرور ہے کہ عمل خیر کی بجاوری ہم نے کر لی اور اس کے بعد اس کی نگہداری اور تحفظ وہ مشکل کام ہے. یہ ثواب جو ہم نے سمیٹ لیا کہ ہم نے گریہ بھی کیا، عزاداری کی، ماتم کیا، اور ابھی بھی آگے تک وہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت ایک ڈھیروں ثواب ماشاءاللہ ہم نے حاصل کر لیا. لیکن اگر تھوڑا سا بھی ایک پہلو آ گیا ریاکاری کا، کسی کی غیبت کر لی، جھوٹ بول لیا، تو پھر سمجھ لے کہ اس کی نگہداری یا تحفظ میں ہم ناکام ہو گئے. اور یہ مشکل کام ہم نے کرنا ہے. مشکل کام کریں گے تو پھر ہمارا اینڈ بہتر ہوگا. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم فروغ بھائی. جی بسم اللہ. نقوی صاحب وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت مہربانی. ماشاءاللہ آج ٹاپک آپ کا بہت خوبصورت ہے. بہت شکریہ جی. اور روزمرہ کی زندگی میں ایسے ٹاپک اگر ہوں تو انسان بہت بدل جاتا ہے. بالکل بالکل. جیسے کہ آپ نے کہا عبادات اور معاملات. جی تو فروغ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو وہ بھی صبح اٹھ کے جاتے ہیں، روزی کماتے ہیں، تو وہ بھی آپ کی عبادت میں شمار ہے. ہاں لیکن صرف فرق وہ نقوی صاحب وہ ہمارے نوٹوں پہ نقوی صاحب ہمارے نوٹوں پہ وہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے. میری ساری باتیں آپ پہلے کر دیتے ہیں. میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا. جی تو جب آپ انسان جب اٹھتا ہے تو اللہ کو کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یا اللہ اپنا فضل کریں، کرم کریں اپنا، کہ میں حلال کی روزی کے لیے جا رہا ہوں. تو جب یہ روزی کماتا ہے تو وہ بھی عبادات میں شامل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. فروغ بھائی دیکھنا ہم نے ایک چیز کو ہے کہ عبادات میں اور معاملات میں اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے، روح کیا ہے دونوں میں. جی مثال کے طور پہ ہمارے مولانا تھے یہاں جہان علی کاظمی صاحب، وہ دفعہ بات کر رہے تھے کہ ایک آدمی نماز پڑھنے جاتا تھا مسجد میں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ پہلے جو مولوی تھے وہ نماز بڑی آہستہ پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے. تو کچھ دنوں کے لیے چھٹی پہ گیا تو دوسرے مولوی صاحب آ گئے، وہ نماز بڑی جلدی میں پڑھاتے تھے. تو آدمی نے جا کے مولانا سے شکایت کی کہ مولانا آپ نماز اتنی جلدی پڑھا دیتے ہیں، پہلے مولانا بہت اچھے تھے، میں اپنے سارے حساب کتاب جو ہے نماز میں کر لیتا تھا، آپ تو حساب کتاب بھی نہیں کرنے دیتے نماز میں. تو میرا مطلب ہے کہ ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات، صحیح ہے صحیح ہے. ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. عبادت وہ ہے جو پرخلوص ہو، جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، اور جو اللہ چاہے وہ کرو. معاملات وہ ہیں کہ عبادت سے فارغ ہو تو بھول نہ جاؤ اللہ کو، اپنے معاملات میں بھی اللہ کو یاد رکھو. سبحان اللہ. یہ فرق ہے، یہ ہونا چاہیے عبادات میں اور معاملات میں. اب یہ نہیں ہے کہ مسجد تک تو آپ بھاگے گئے، مسجد میں کھڑے بھی ہو گئے، نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو مسجد بھی بھول گئے، اللہ بھی بھول گئے، پھر وہ سودی کاروبار بھی شروع کر دیا، پھر وہی معاملہ. اور نقوی صاحب اب تو مسجد میں بھی ہم بعض ہوتا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ میں نے کھڑا نہیں ہونا، فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، فلاں نے اذان دے دی اب تو جی فلاں نے اذان دے دی اب تو وہ یہ پتہ نہیں نماز ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں بھی. اچھا آپ بھی ادھر ہی آ رہے ہیں. جی بسم اللہ.
इसका मतलब है कि दोनों का ज़हन मिलता है, ज़हन मिलता है, बस वो पीपल्स पार्टी वाले मामले में हम बिल्कुल मुंतशर हो जाते हैं, बाकी चीजों में हमारा ज़हन एक ही है। आप अभी सियासत को ना लिए अभी नहीं आ रही सर, मैं बड़ा काबू किया हुआ है आपने और हुसैनी देना है, मैं हुसैनियत को याद रखूंगा, काबू में रखें, बिल्कुल वो जज्बा काबू में रखें, इंशाल्लाह भड़ास निकालेंगे वो भी। नहीं कहीं ये ना हो फतवा लग जाए कि आप फला फला को हुसैन से ज्यादा बढ़ा देते हैं, अल्लाह अकबर, नहीं ऐसा कैसे मुमकिन, ऐसा कैसे मुमकिन हो। तो बात यह है कि मामलात जो है ना जी, मामलात को अगर आप देखते हैं तो अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर आप बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं तो ये आपकी इबादत में शुमार है जी, लेकिन मामलात को जब आप इबादत से दूर कर देंगे तो फिर वो रोजी आपके बच्चों के लिए जहर बन जाएगी, बेशक, और वो औलाद आपके लिए आपके सामने आपकी ताबेदारी नहीं करेगी बल्कि आपके सामने खड़ी हो जाएगी अगर इबादत को मामलात से निकाल देंगे जी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इबादत देखे ना, आपके सामने मिसाल है कि मौला कायनात जो थे वो करते थे तो इस तरीके से करते थे कि उनके पिंडली में तीर तो निकालने लगे तो लगे जब ये नमाज पढ़े उस वक्त इनके तीर निकालने में उस वक्त पता नहीं चलेगा, वो इतने महब हो जाते हैं अल्लाह की रज़ा में। लेकिन जब वो फारग होते थे तो वो सब लोगों को दे के फिर सजदा शुक्र, दो नफस शुक्र के अदा करते कि अल्लाह तुम जो मेरे मामलात मुझे दिए थे वो मैंने पूरे कर दिए। तो इबादत मामलात इस तरीके के होते हैं। बेशक, बेशक। अब ये नहीं है कि अगर आप इबादत एक तरफ कर रहे हैं तो आप भागे जा रहे हैं, अजान हो गई है, जमात खड़ी है तो आप भागे जा रहे हैं, नमाज के लिए जा रहा हूँ, नमाज के लिए जा रहा हूँ, दुनिया को दिखा रहे हो, ये इबादत नहीं है। इबादत में भी खलूस और रियाकारी नहीं होनी चाहिए, खलूस होना चाहिए। रियाकारी होगी तो इबादत नहीं है। मामलात में भी खलूस होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, रियाकारी नहीं होना चाहिए। अगर रियाकारी करोगे तो फिर वो तुम्हारे लिए भी नुकसान देगा, तुम्हारी इबादतों को भी जाया कर देगा। सही। और इबादत इस किस्म की, आखिर में खत्म कर रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, कि एक हज़रत मूसा जा रहे थे तो एक गार के अंदर उन्होंने एक आदमी जब अंदर जाकर देखा था कि बहुत ही बूढ़ा आदमी इबादत कर रहा था। जब हज़रत मूसा ने देखा तो उन्होंने कहा कि इसका नाम तो जो है वो दोज़कियों में लिखा हुआ है, लोहे महफूज पे दोज़कियों में लिखा हुआ है। तो पूछा अल्लाह मियां ये तो बड़ी इबादत कर रहा है, इसका नाम दोज़कियों में क्यों है? तो अल्लाह ने कहा जाओ इसके करीब जाओ और देखो ये क्या है। तो देखा तो उसने एक तोता पाल रखा था। वो तोता जाता था बाग से अमरूद लेके आता था, फल लेके आता था, उसको देता था, वो खाता था और इबादत करता था। तो अल्लाह मियां ने कहा, हज़रत मूसा ने कहा कि हो सकता है कि ये कहीं से चोरी लेके आता हो। तो अल्लाह ने कहा नहीं, ये सारे बाग दरिया सब मेरी मलकियत है। इस आदमी के पास सिर्फ इतना नहीं होता कि ये इतनी दूर से तोता लेके आता है, उसकी मजदूरी का कुछ थोड़ा सा हिस्सा भी उसे दे दे। ये सारा खुद खा जाता है और उसको मजदूरी का उसका हिस्सा भी नहीं देता। तो ऐसी इबादत भी देख लो कि किसी काम नहीं, जब तक के मामलात को पूरा ना करो, दुनियावी के मामलात भी पूरे करोगे तो इबादत भी होगी, और इबादत भी मामलात पूरे नहीं करोगे तो इबादत का भी कोई फायदा समझ नहीं मिलेगा। जज़ाकल्लाह नकवी साहब, मौला सलामत रखे। लंबी बात हो सकती थी, थैंक यू, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अभी भी छोटी बात नहीं हुई, बहरहाल खैर ही है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मौला अली मदद, बतूल सिस्टर्स हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया जी। सलामत रहो जी। हाजिरी लगाए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जरूर।
जज़ाकल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक साहब, जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था जी, कि जरूर। हमारे यहाँ इस वक्त इस्लामाबाद में जी। आपका रिसेप्शन नहीं हो रहा। अच्छा, टीवी अभी टीवी हमारे यहाँ नहीं आ रहा। अच्छा, शायद वहाँ पर कोई मसला, अभी बच्चों की कॉल थी डेरा इस्माइल खान से, अगर वो भी बताएं या दीगर पाकिस्तान में अगर लोग देख रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं। तो चलिए से चेक करते हैं नकवी साहब, बहुत मेहरबानी आपने बताया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। जी, इस्लामाबाद में कोई सिग्नल प्रॉब्लम होगा या मे बी आपकी अपने कुछ ज़ाती डिश में ये मसला हो सकता है। तो भाई कंट्रोल रूम में बता रहे हैं, उन्होंने सैटेलाइट जो वहाँ तक आप तक पहुँचा रहे हैं नशरियात, उनको फ़ोन किया है। और पाकिस्तान में भी अगर कोई दीगर लोग देख रहे हैं तो बताएं कि अगर कोई मसला है, या इंडिया में अगर कोई मसला है तो बताएं। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, अली मदद। मौला अली मदद, इश्तियाक भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी। माशाअल्लाह फारूक भाई, बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छी गुफ्तगू। जज़ाकल्लाह। इल्म का पुरसा भी हो आपकी खिदमत में, उलमा किराम की खिदमत में, पूरी उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह की एक रबाई उन्हीं की हवाले से है कि गमे हुसैन में आंसू बहाने आई हूँ, गमे हुसैन में आंसू बहाने आई हूँ, मैं अपने भैया का चेलम मनाने आई हूँ। वो दस्त जिस पे के शब्बीर तेरा खून बहा, वो दस्त जिस पे के शब्बीर तेरा खून बहा, उसे मैं अर्श मोहल्ला बनाने आई हूँ। फारूक भाई, बिल्कुल हकीकत है, वो अर्श मोहल्ला बन गया जिसको करबलाए मोहल्ला कहते हैं। तो आपने एक सवाल रखा हुआ है, 28 रजब है आका दो जहां की इस दुनिया से। हम उसको कुछ जिस तरह इंसान मरता है, हम मरने वाली बात नहीं करते। उन्होंने यहाँ से वहाँ दुनिया से तशरीफ फरमा लेके गए हैं, लेकिन मेरी उम्मत मुसलमा से फारूक भाई एक गुजारिश है कि सफर का महीना, क्या इन मौलवियों को, क्या इन आलमो जाहिलों को पता नहीं है कि सफर का महीना किस तरह है, और ये लोगों को दावत फिक्र देते हैं कि जी मिलादे मनाए। खुदारा खौफ कीजिएगा, अल्लाह ताला कल आपसे ये पूछेगा। ये मत कहें कि अल्लाह हमसे पूछेगा जी आपने नमाजें पढ़ी है, आपने कुरान पढ़ा है, आप कौन से दीन पे थे, पूछेगा जरूर, लेकिन ये भी तो पूछेगा ना कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पे जुल्म हुए थे और आप मिलादे मना रहे थे, तबले बजा के, गीत गा के, सब कुछ करके। लेकिन खुदारा खौफ कीजिएगा, अगर आप में मुसलमानियत है,
آپ نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بحسادت، چاہے یہ کہ ہمارے دوسرے بھائیوں کے کتابوں میں 12 ربیع الاول ہے یا ہماری میں 17 ربیع الاول ہے، ایک ویک کا بیچ میں فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہم 12 بھی منائیں گے انشاءاللہ اور 17 بھی منائیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آقا دو جہاں اس دنیا سے کب گئے، وہ بھی دن تو ہونا چاہیے. لیکن کوئی بندہ مجھے یہ بتائے کہ کسی کا کچھ اس دنیا میں گناہگار بندے ہم، کوئی چلا جائے تو 1 سال کے بعد وہ تبلے بجا کے گیت گا کے لوگوں کو بلا کے وہاں ناچ گانے گا کے بس کہیں گے یہ ان کا ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا فاروق بھائی. تو نبی کا دن جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے ہر انسان کو کرنا چاہیے. تو دوسری بات کہ اللہ پاک جتنے بھی زائرین وہاں گئے ہوئے ہیں، ایک اور بات میں مسلمانوں کو فاروق بھائی بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا دیکھ لے، حرم امام حسین علیہ السلام میں کوئی قید و بند کی صحبتیں نہیں کہ آپ مسلمان ہیں. کرسچن بھائی بھی وہاں دیکھے، بڑے بڑے عالم حق پرست لوگ دیکھے جو امام حسین علیہ السلام کا چلم منا رہے ہیں. لندن میں ہم نے دیکھے، انڈیا میں ہندو منا رہے ہیں. تو ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ جو کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے گلے کاٹتے ہیں. فاروق بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بس وقت کا انتظار کیجیے گا، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین علیہ السلام میں کوئی اسلام کی قید نہیں ہے. تو وقت آئے گا انشاءاللہ کہ جب حسین کی صدائیں آتی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ہر گھر سے آتی ہیں لیکن کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. فاروق بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پاک پروردگار ہدایتین کو ترقی عطا فرمائے، آپ کو صحت و سلامتی دے، علماء کرام کو بھی ترقی عطا فرمائے. خدا حافظ. خدا حافظ. مولا علی مدد. بہت مہربانی اشتیاق بٹ صاحب جی، بالکل صحیح. اور آج کا سوال رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کیا، اور ظاہر ہے وہ بتائیں گے تو پھر وہ حالات اس وقت کیا تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، وہ کیا کیا واقعات ہیں. تو جب بھی حقیقت چھپانی ہو تو وہ اس ایشو پر بات ہی نہیں کی جاتی. لیکن یہاں پر اہل تشیع نے یا یہ تمام جو چیزیں ہیں، حقائق جیسے مناسبت آ رہی ہے ویسی مناسبت کے ساتھ وہ دن گزارنے کا جو طریقہ کار اہل تشیع نے دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فطری اور سب سے زیادہ جو حقیقی طریقہ کار ہے وہ یہیں سے ملتا ہے. تو آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں ناظرین. جو آج کا سوال ہے ایک بار پھر دہرا دوں، اس سے پہلے سسٹر قمر زہرا صاحبہ نے اٹلی سے آپ نے SMS کے ذریعے جواب بھیجا ہے، بہت مہربانی. اور لیجیے اگلے کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فاروق بھائی، محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی بہت شکریہ محمد علی صاحب، بہت مہربانی. آج ہم آپ کے جو پہلے کالر تھیں عظما بہن، ان کو تو میں سیٹرڈے سے یاد کر رہا تھا، ماشاءاللہ آج آئیں اور انہیں آپ کے پروگرام میں حصہ لیا. مہربانی. تو عظما بہن سے تو میں نے یہی پوچھنا تھا کہ مجھے اس دن سیٹرڈے بولتی ہیں کہ محمد علی بھائی کیا آپ امام حسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہیں؟ تو وہ بھی پوچھ رہی تھی محمد علی بھائی کو، تو وہ تو میں سیٹرڈے کو پوچھوں گا نا. یہ سوال تو مجھ سے پوچھ رہی ہیں ہفتے کے ہفتے. چلے یہ آپ کا سفر ختم ہوا یا کم ہوا کہ ہفتہ وار اب آپ کا ٹاکرا ہو جائے کرے گا، کوئی مطلب. بالکل ٹھیک ہے. تو باقی میری ایک بہن کو چھوٹی سی پرابلم، وہ چنی منی بیٹی ہے، وہ کہتی تھی کہ اگر آ جائیں آپ کے پروگرام میں تو وہ بیٹی کو بھی لانا چاہتی تھی. دیکھیں وہ میری بہن کراچی کی رہنے والی ہیں، آپ بھی کراچی کے رہنے والے ہیں. الطاف بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پورے پاکستان کے وہ پرابلم حل کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے وہ ہمارے یہ چنی منی کے بھی پرابلم حل کر دیں گے. نہیں وہ پرابلم نہیں ہے. بھائی آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. جی جی. اس ٹاپک میں لکھا ہوا ہے ٹاپک عبادات اور معاملات. ٹھیک ہے. یہ جو پیچھے جو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے ٹاپک میں سے ٹی اڑا دو، پی اڑا دو، آئی اڑا دو اور سی اڑا دو، اس پہ یہاں پہ او رہنے دو. اور جو اور لکھا ہوا ہے اور میں سے آر نکال دو، زیرو رہنے دو. تو یہ آپ کا ٹاپک بجے گا زیرو عبادات اور زیرو معاملات. کیونکہ معاملات جو ہیں یہ نیکیاں ہیں، یہ عبادت کا جز ہے. ٹھیک ہے. یہ جز اگر نکل جاتا ہے تو عبادت کچھ بھی نہیں رہ جاتی، کیونکہ عبادت کے لیے رب تعالیٰ نے جنات فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں، موجود ہے. صحیح. اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو سلسٹر ہیں، ججز ہیں، اپنا منسٹر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، ان کے معاملات کیا ہے؟ زیرو. تو جب زیرو معاملات ہوں گے تو زیرو عبادت ہو جائے گی. یہ میتھمیٹکس ہے. اس میں سے نقوی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ عبادت اور معاملات ایک ہی چیزیں ہیں. اور مولانا صاحب نے تو بہت اچھی بات کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس وقت تم معاملات کرنے لگو
تو اس میں سے یہ دیکھو کہ کیا یہ میرے رب کو, میرے رسول کو, میرے امام کو یہ چیز پسند ہے, تو دیٹ مین کہ آپ نے وہ نیکی اٹھا لی ہے. تو یہ چیزیں معاملات کے اندر جب تک فاروق بھائی ہم آگے نہیں بڑھیں گے, معاملات کے اوپر بھی نمبرنگ نہیں کریں گے کہ یہ معاملات عبادت نمبر 1 اور معاملات نمبر 1, جب یہ ایکول ہوگا تو آپ کا آنسر نیچے جو آئے گا ایگزیکٹلی وہی آئے گا, میتھمیٹکس 2+2 4 آئے گا. تو یہ معاملات کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور معاملات ہیں کیا, اس کے اوپر بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے, اور معاملات کیسے ہونے چاہیے اس کے بعد ہم آگے چلے. یہ میراتھن ریس دیکھیے نا فروغ بھائی آپ, آج یہ دنیا کی اس وقت میراتھن ریس ہے, اس میں ہم دونوں معاملات میں پیچھے ہیں. دنیا ہم سے آگے نکل گئی, عبادت میں بھی وہ آگے نکل گیا اور معاملات میں انہوں نے تو معاملات اتنے آگے کر لیے ہیں کہ وہ کیونکہ اسی کا جز تھا وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں. تو ہمارے نہ معاملات ہیں نہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے. آپ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے. جزاکم اللہ خیر. بہت مہربانی. صحیح ہے محمد علی صاحب, بہت شکریہ. پروگرامز میں آپ کال کرتے ہیں اور جی بات تو سچ ہے, بات ہے رسوائی کی کہ شفافیت نہیں ہے, نہ ہماری عبادات میں شفافیت ہے, سچائی ہے, حقیقت ہے, تقویٰ ہے, اور پھر نہ معاملات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل صدق دل کے ساتھ یہ معاملات طے کرتے ہیں یا اس میں دنیا میں داخل ہوتے ہیں اسی انداز میں کہ جس طرح سے معصومین کا احکامات ہے. ٹھیک ہے, واپس آ کے بات کرتے ہیں, مزید کالز لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.